یہ سردار کمال ایک اداکار کنجر مرا ہے. میں مرا ہی کہوں گا بھائی. نکالو جس نے گالیاں نکالنی ہیں کنجروں اور کنجروں کے سپورٹروں, نکالو گالیاں. ٹھیک ہے, مرحوم ہو گئے, میں اس لیے مرحوم سردار کمال, اللہ ان کو درجات کو بلند فرمائے. ٹھیک ہے, وہ سارا. کیا آپ مجھے بتائیں جنرلی آپ اس فیلڈ کو ہی غلط سمجھتے ہیں یا اسپیسیفکلی آپ کو سردار جی سے کوئی اعتراض تھا؟ ٹھیک ہے, وہ مرا ہے تو وہاں جو اداکار ہے نا وہ کہہ رہے تھے بڑا ہی شریف انسان سی, بڑا ہی نیک انسان سی. وہ کنجر خانہ تے فاشی پھیلا کے مر گیا دنیا چ. ایک طارق ٹیڈی مریا سی چند سال پہلے. اب میری بات پوری سن لیں نا. ٹھیک ہے, طارق صاحب کا انیشیل کام آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, وہ اس سٹینڈرڈ کا ہے نہیں. وہ ہم اس کو کسی بھی طرح سے وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صاف شفاف کام ہے, اور اس میں وہ ہے بد تہذیبی کا پہلو بہت زیادہ نظر آتا ہے. مگر آپ آخری 8-10 سال ان کے دیکھیں نا طارق صاحب کے, ایک بھی ماں بہن کی بات نہیں انہوں نے کی ہوئی. یہ آپ آبزرو کیجئے گا. پچھلے 8-10 سال میں تھوڑا ٹی وی پہ ہی موقع مل گیا تھا نا. ٹھیک ہے, لیکن پتا آپ سب لوگوں کو ہے کہ وہ کیا کیا گند پھیلا کے مرا ہے, وہ طارق ٹیڈی ہو یا سردار کمال ہو. یعنی یو اسٹینڈ بائی یور ورڈز کہ آپ نے جو بولا ٹھیک بولا تھا. ٹھیک ہے, ان کے لیے وہ لفظ تھا, ہے اور رہے گا. اچھا, اگر اب وہی بات نا آپ نے اب ان کے لیے نازیبا ورڈ بول دیا, آپ نے بھی فساد فی الارض کر دیا نا. اگر وہ گالی ہے, ہاں, میں آپ کو ابھی 50 کلپ ان کے دکھا دیتا ہوں اسٹیج ڈرامے کے, جس میں وہ خود یہ ورڈ استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کہہ کے. کنجر والا لفظ جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں اسٹیج پہ عوام کے سامنے. اس کا مطلب ہے یہ گالی ہے کہ نہیں, پہلے تو یہ ان کو سوچنا پڑے گا. اگر وہ مانتے ہیں کہ یہ گالی ہے جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے, تو پھر آپ پوری قوم سے معافی مانگیں کہ آپ نے اس گالی کو پروموٹ کیا اسٹیج ڈراموں کے تھرو. آفتاب اقبال صاحب, آپ کے سر پہ بھی سہرا سجنا چاہیے ہمارے معاشرے میں بربادی اور فحاشی پھیلانے کا. آفتاب اقبال صاحب مجھے یاد آ گئے, انہوں نے بڑی عقل مندی کی ہے میرے خیال سے نا. کیا مجھے پورا اندازہ ہے ویسے کہ ان کو پورا بھڑکایا گیا اس شو سے پہلے نا, میرے ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے. آفتاب اقبال صاحب کی ٹیم میں سے, اچھا, اور کئی اسٹیج کے جانے مانے ایکٹروں نے مجھے کال کر کے اپریشیٹ کیا. اچھا, یہ سرپرائزنگ آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کام پہ. یس, مجھے ایک بات پہ ان کا آیا کہ یار وہ جس بندے پہ اس نے بات کر دی نا, تو اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنا بڑا نام ہے. بڑا نام تو فرعون کا بھی ہے جی. دیکھیں منافقت کا عالم دیکھیں کہ میرے اس شو کے بعد ٹھیک 8 سے 10 دن کے بعد وہ راشد کمال ان کے شو سے آؤٹ ہو گیا. پتا ہے آپ کو, یاد ہے؟ نہیں مجھے نہیں, میں اتنا کینلی دیکھتا نہیں ان سب کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آفتاب اقبال صاحب کے آس پاس جو لوگ 2-4 ہیں, انہوں نے ولاگ کیا بنائے فوری طور پہ کہ جی وہ خود چھوڑ کے گیا ہے. یہ صفائیاں کیوں پیش کرنی پڑی سر میرے شو کے 10 دن بعد؟ اچھا, میرا وہ جو شو ہائپ, اچھا, اس کو نکالا گیا آپ کے؟ اس کو نکالا گیا. اچھا 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 اچھا. اس نے سب سے پہلا شو میرا تھا پاکستان میں حق خطیب کے خلاف. صحیح, چلے جائیں. ہاں ہاں بالکل 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 ایسا ہی. جس میں نے گیٹ اپ بھی کیا تھا, گیٹ اپ کر کے مریض ٹھیک کر کے دکھائے تھے. ٹھیک ہے, وہی شو دیکھنے کے بعد اقرار الحسن نے یہ 3 سال بعد وہ شو کیا میرے شو کے بعد. لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ یہ جو تمہارے شوز میں جن لوگوں کے تم انٹرویوز کرتے ہو روڈ پہ, یہ جاہل ہیں. میں نہیں مانتا, بالکل بھی نہیں, ایسی بات نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو سب پتہ ہے, غلط کا بھی پتہ ہے, صحیح کا بھی پتہ ہے. آپ کو بڑا ایسے لوگ پسند ہیں جو جیسے اسکرین پہ نظر آتے ہیں ریئل میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انجینئر صاحب کیسے لگے آپ کو؟ آپ نے ان کے ساتھ ریسنٹ آپ نے کیا پوڈ کاسٹ, تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا؟ خطرناک بھی ہے آپ کا. بالکل ہے, آپ کو خطروں سے کھیلنے کا شوق ہے, اس لیے باؤنسر مارا, اب ماریں چھکا. ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ چلا دیں گے آپ؟ بالکل چلاؤں گا, سوچ لیں. اور میں سب سے پہلے آپ کو بھول گیا, سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہ رہا تھا میں. کس بات کی؟ جو آپ نے کہا کہ قابو آ گیا. ہاں, یہ میرے بھائی بڑا میرے سر سہرا جاتا ہے کہ ان بھائی کو میں ہی قابو کر پایا ہوں. یہ میرا نام معاشرتی علوم میں کٹے مارکر سے لکھا جائے گا میرا. السلام علیکم ڈیئر فیلاز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے بھائی, ایپیسوڈ بہت ہی یونیک ہے, کیونکہ آج میں تھوڑا سا ڈرا ہوں اور میرے گیسٹ نے مجھے کہا کہ آپ نے اچھے خاصے بادام کھا کے آنے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اب باداموں کی بوری کھا کے آیا ہوں. بندہ آسانی سے قابو آنے والا نہیں. آپ خود ہی تھم نیل میں تو دیکھ چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ارمغان اکسی صاحب. ارمغان بھائی کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سر یہ فرنٹ فٹ پہ جو آپ کھیلتے ہیں, یہ بچپن سے کوئی کمپنی فالٹ ہے یا بعد میں جا کے یہ چیز ڈیولپ کیا آپ نے؟
کہہ سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے میرے خیال سے. کیا بچپن والی؟ مطلب کہ شروع سے ہی مطلب میں ایسے ہی اگریسو اور ایسے ہی مطلب فیملی ایشوز میں بھی، دوستوں میں، کزنوں میں ایسے ہی ہوں مطلب. صحیح ہے، زبردست. تو آپ کو میں نے سر آج مدعو پتہ ہے کس لیے کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک یوٹیوبر ہوتا ہے نا جی، اس کی بہت زیادہ میرے خیال میں مورل ریسپانسبلٹی ہے. پہلے نہیں تھی، اب بن گئی ہے، کیونکہ ٹی وی کی طرف لوگوں نے رجحان کرنا چھوڑ دیا، اور بلکہ ٹی وی پہ بھی اب لوگ نا یوٹیوب ہی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وی آر دا پیپل جو کہ معاشرے کی نا وہ ایک شیپنگ کر رہے ہیں، دماغوں کی، ان کی باتوں کی. تو آپ کے خیال میں کیا رسپانسبلٹی ہے سر آپ کی اور میری؟ میں سر ساری چیزوں سے پہلے، کسی بھی چیز کو سوچنے سے پہلے میں زیادہ فوکس اس چیز پہ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے دین سے دور نہیں ہونا چاہیے کسی. بالکل ٹھیک بات. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بحث میں، کسی سیاسی بحث میں، کسی ایشو پہ بات ہو رہی ہے نا، دوستوں میں کوئی کمپنی بیٹھی ہو، لوگ بیٹھے ہوں، تو جب بات ہوتی ہے نا دین کی کر دے، نہیں دین نو وچ نہ لے آؤ، یہ اکثر فکرہ سننے کو ملتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم اسی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں کہ ہم دین کو بیچ میں سے نکالتے جا رہے ہیں زندگی میں. اس کی مثال ایک ایسی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ پاکستانی کرنسی نوٹ جو ہے، اگر آج سے 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بیک سائڈ پہ ایک بڑی پرومیننٹ حدیث لکھی ہوئی تھی، رزق حلال عین عبادت ہے. اب نہیں ہے، نہیں دیکھ، ہاں یہی دیکھیں نا، اب نہیں ہے، لیکن ہے. صحیح، اس پہ ہے، آپ کو غور کرنا پڑے گا. نوٹ پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا، وہ چھوٹی سی منیمائز کر کے نا دائرے میں لکھی ہوئی ہے. صحیح بات. اور اندازہ کریں کہ وہ کامیاب ہو گئے نا. بالکل ہو گئے. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، حالانکہ ہے. انہوں نے گلا بھی نہیں رکھا کہ کوئی آبجیکشن نہ لگائے. وہ منیمائز، اسلام کو ہماری زندگیوں سے منیمائز کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک بات. میں یہ سمجھتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک ٹی وی پروگرام پہلے ہوتا تھا نا، وہ چلتا تھا، چل گیا، ختم. اب سر اب تو یہ میرے خیال سے قیامت تک بھی یہ چیزیں معاشرے میں صحیح بات وائرل رہیں گی. صحیح بات ہے، موجود رہیں گی. ہاں. تو جو بندہ ایک گناہ جاریہ چلے گا لوگوں کا. میں عذاب جاریہ سر، میں نیا لفظ کریٹ کیا، صحیح بات، صحیح بات، سخت لگتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، ثواب جاریہ کا بڑا پتہ ہے ہمیں ویسے، ہے نا، بڑے سیانے ہیں ہم. ثواب جاریہ کا پتہ ہے، ہر بندہ سوچتا یہ ہے کہ میں ثواب کا ہی کام کر رہا ہوں. آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نا کہ یہ غلط کام کیوں کر رہے ہو، اس کے پاس اس غلط کام کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. میرے سامنے کوئی جسٹیفیکیشن دے تو پھر میں تو پورا کروں اسے. ٹھیک ہے، کہنے کو کیا ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں نا، میری بات سنیں، ثواب آپ نے خود ہی جو میرے دل کی بات تھی آپ نے کر دی، گناہ جاریہ. کہ ثواب جاریہ کا ہمیں پتہ ہے، گناہ جاریہ کا یا عذاب جاریہ جو میں نے خود لفظ بنا لیا ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ. صحیح بات ہے. تو جو معاشرے میں ایک چیز پھیلا کے چلا گیا، کوئی ولگیرٹی کہہ لیں، کوئی غلط چیز پھیلا کے چلا گیا جو پھیلتی ہی جا رہی ہے، تو اس کا گناہ جاریہ اور عذاب جاریہ بھی ہوگا. میرا ایمان ہے اس بات پہ. صحیح بات ہے، مانے یا نہ مانے. تو اسی پوائنٹ آف ویو سے سب سے پہلے میں سوچتا ہوں، اور میں نے کام بھی ایسے ہی کیا، شروع بھی کیا، تو حالانکہ بڑی مشکلات پیش آئیں، بڑا ٹائم مشکل بھی گزارا، لیکن یہ تھا کہ کوئی غلط چیز معاشرے میں غلطی سے بھی پروموٹ نہ ہو جائے مجھ سے. صحیح. ایسا کام میں ایک لمحے کے لیے نہ کر جاؤں کہ جس کا مجھے دکھ ہو کبھی زندگی میں. تو الحمدللہ میں میرے خیال سے، اور میں سب سے پہلے آپ کو بھول گیا، سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہ رہا تھا میں. کس بات کی؟ جو آپ نے کہا کہ قابو آ گیا. ہاں، یہ میرے بھائی بڑا میرے سر سہرا جاتا ہے کہ ان بھائی کو میں ہی قابو کر پایا ہوں. یہ میرا نام معاشرتی علوم میں کٹے مارکر سے لکھا جائے گا. میرا معاشرتی علوم میں تو اور بھی کسی کی تصویریں آنی شروع ہو گئی ہیں ابھی سے، میں نے دیکھا ابھی 9th کلاس کی ابھی آ رہی تھی. تو نہیں سر، اس کا کریڈٹ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑے پھنے کھائیں، وہ نہیں ہے کریڈٹ آپ کو ہی جاتا ہے، لیکن کریڈٹ اور طرح کا جو میں دینے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کام اچھا کر رہے ہیں، اس لیے قابو آ گیا ہوں. بہت شکریہ. ورنہ الحمدللہ میں جو ہے نا، مجھے جو بھی اتنے لوگ میرے سے رابطے کرتے ہیں، یوٹیوبرز یا چینلز، تو میں سب سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ چینل وزٹ کروں گا، یا میرا ایڈمن چینل وزٹ کر کے مجھے بتائے گا کہ اس نے کبھی کوئی غلط چیز پروموٹ تو نہیں کی معاشرے میں. صحیح ہے. تب میں انٹرویو دوں گا. تو اکثر جو ہے نا، صحیح، بس میں ویٹ کر رہا تھا آپ کو پھنسا لوں، اس کے بعد غلط کام شروع کروں گا سر. ٹھیک ہے نا؟ تو بس میرا مقصد پورا ہو گیا. میں بعد کی میں جو ریکویسٹ کر سکتا ہوں سر، میں اس پہ تو میرا کوئی جسٹ کیڈنگ. یہ ابھی دیکھو نا، آپ نے جب شروع کیا ارمغان بھائی، ایک تو آپ یہ بتاؤ آپ نے کیسے، آپ کے دماغ میں آیا کہ یار میں مائک لے کے، موبائل لے کے سڑکوں پہ نکل جاتا ہوں؟ کہ آپ کے دماغ میں نہیں آیا فیملی ولاگنگ میں بھی شروع کر دوں، بہت لوگ کر رہے ہیں؟ سر اگر صرف پیسہ بنانا ہو، مال بنانا ہو، تو پھر تو سب سے آسان وہی ہے.
جو کر رہے ہیں لوگ صحیح ہے. لیکن باخدا ان چیزوں سے شروع سے ہی مطلب نفرت تھی نا, لڑکپن کی عمر سے جب ہوش سنبھالی تو نفرت تھی. تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ کیسے خیال آیا, تو وہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ میں مری میں بیٹھ کے نا کوئی پینٹنگ بنا رہا تھا, کیونکہ میری زندگی آدھی جو ہے نا پینٹنگ بناتے گزر گئی, مری میں بھی گزری ہے. اچھا, کیونکہ آرٹسٹ آپ کو پتا پہاڑوں سے پیار اور وہ صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو وہاں بیٹھ کے میں بنا رہا تھا پینٹنگ, تو میرے پاس ایک 7-8 سال کی بچی تھی, وہ ایسے نا کھڑی ہو گئی آ کے, دیکھتی رہی, پہلے دیکھتی رہی وہ. اس کے بعد نا اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نے سیلفی لینی ہے, وہ آٹوگراف بھی لینا. جب آٹوگراف کا کہا نا, میں نے کہا یار دیکھو دور تو سیلفی کا ہے, لیکن یہ بچی آٹوگراف بھی کہہ رہی ہے, تو یہ جینیس بچی ہے کوئی. تو میں بھی ذرا چکنا ہو گیا نا. اچھا, وہ جب جانے لگی نا, قصہ کہتا یہ کہ جب جانے لگی تو میرے پاس ایسے, میں کرسی پہ بیٹھا, ظاہر بات ہے اس کی ہائٹ میرے کان کے برابر تھی, تو مجھے پاس میرے کان کے کر کے نا اپنا فیس, تو کہتی ہے انکل آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اگر یہ کام اتنا اچھا کر رہے ہیں, تو اگر قوم کے لیے, ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو آپ کتنا اچھا کر سکتے ہیں, کتنا بڑا کر سکتے ہیں. سر یقین کریں کہ میں ایک بار نا ہل گیا پورا. وہ چلی گئی کہہ کے, تو اپنی ماں کے ساتھ ہو لی اور چلی گئی, لیکن میری ٹلیاں جو ہے نا دماغ کی وہ کھڑک گئی. صحیح. تو جب وہ کھڑک گئی, پھر اس کے بعد چند دن میں سو نہیں سکا صحیح طرح سے, سوچتا رہا کہ یار کیا کروں. تو پھر سوچ یہی آئی, خیال یہی آیا کہ یار پینٹنگ اچھی بنتی ہے, کسی کا پورٹریٹ اچھا بنتا ہے. ایون یہاں تک ہوا کہ ایک جنرل صاحب کے گھر نا, میری حاضر سروس جنرل صاحب کے گھر میرا ایک فن پارا گیا, تو انہوں نے نا اپنے لوگوں سے کہہ کے پتہ کروایا کہ دیکھو یہ کس نے بنایا. انہوں نے مجھے کھانے پہ بلا لیا. تو وہ جنرل صاحب جو ہے نا کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے, تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا, انہوں نے کہا دیکھو یار لوگ ہمیں سلوٹ کرتے ہیں, لیکن ایسے کر کے نا انہوں نے مجھے, کیا بات ہے, تو مجھے وہ یاد آیا کہ یار دیکھو. لیکن میں نے کہا کہ یار میں مرنے کے بعد معاشرے میں کیا چھوڑ کے جاؤں گا, کیا میرا اس معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ, ہاں بڑی تعریف ہوگی جی, پیسہ بھی آ جائے گا, مال بھی آ جائے گا, سب کچھ, لیکن زندہ بھی ہوں تو مرنے کے بعد بھی معاشرے کے لیے کیا کیا میں نے, معاشرے کی بہتری کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے. تو جب یہ سوچا تو پھر کچھ لوگوں, دوستوں, احباب کے کچھ پہلے فیڈ بیک کبھی کبھی آیا کرتا تھا کہ یار تمہاری آواز جو ہے نا, تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے لوگ مجھے کہ تمہاری آواز جو ہے نا وہ میڈیا کی آواز ہے, نظام دین سے ملتی ہے آپ کی آواز, اتنی کھڑکیلی آواز واقعی, ہاں کہہ سکتے ہیں. تو تمہارا فیلڈ وہ ہے, کہتے تھے لوگ نا, میڈیا کے ہی لوگ کہتے تھے کوئی جاننے والے. تو میں توجہ نہیں دیتا تھا. پھر میرے ذہن میں آیا کہ مجھے اس طرف چلنا. دیکھو ٹی وی چینل میں نہیں ٹرائی کیا آپ نے, کہا یوٹیوب پہ ہی شروع ہو جاتے ہیں. سر ٹی وی چینل میں نے اب یہ بھی ایک چھوٹا سا المیہ کہہ لیں کہ ٹی وی چینل میں نے سب سے پہلے ایک چینل جوائن کیا تھا, نام نہیں لوں گا یہاں پہ میں. جی شور. تو وہ ایک دوست کی وساطت سے وہ میں نے وہاں پہ کام شروع کیا. جب کام شروع ہو گیا تو ٹیلنٹ تو تھا, وہ اس چینل میں تھا, میرا دوست نا اس چینل میں تھا, تو تھا بھی اچھی پوسٹ پہ تھا. تو ظاہری بات ہے ٹیلنٹ تھا تو اس نے مجھے چانس دیا نا. صحیح ہے. لیکن جب وہ میرا پروگرام شروع ہو گیا, ویکلی ایک پروگرام میرا چلتا تھا, تو سیلری بھی اچھی لگ گئی میری. صحیح ہے. یہ میں 15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ. ٹھیک ہے. تو اس نے نا مجھے ایسے فیل کروانا شروع کر دیا کہ جیسے کہ یہ میری وجہ سے تم ہو, اور میں چاہوں گا تو تم کر رہے ہو پروگرام, ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. ٹھیک ہے. میرے خیال سے میں نے کوئی 2 مہینے پروگرام کیے ہیں اس پہ, تو میں نے کہا سوری. آٹونومی نہیں نا ملی آپ کو, مطلب مرضی کی بات کہنے کا. وہ تو ایگزیکٹلی. تو پھر میں نے کہا جی سوری, میں بالکل صحیح نکل گیا. ٹھیک ہے. اچھا, یوٹیوب کے نا تھوڑے سے ٹیکنیکل پرسپیکٹیو سے تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا. اگر کوئی بندہ, میں آپ کو کہوں گا کہ دوسرا یہ ہے کہ مجھے جب میں فیم مل گیا نا, اس کے بعد ایک بہت بڑے ٹی وی چینل نے, نیوز چینل نے مجھ سے رابطہ کیا. لاہور سے بندے گئے, میں مری میں موجود تھا اس وقت, تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آفر کی, بڑی آفر, لیکن اس آفر میں جو کانٹریکٹ تھا وہ یہ تھا کہ 3 مہینے آپ اپنی مرضی سے کام کریں گے. پہلے 3 مہینے آپ کو فری ہینڈ ہے. صحیح ہے. 3 مہینے کے بعد پھر جو ہم کہیں گے وہ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ کانٹریکٹ میں لکھا جائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا سوری, کیونکہ وہ کر بھی 2 سال کا رہے تھے میرے ساتھ کانٹریکٹ, تو مجھے پتا تھا پھر انہوں نے کیا کروانا ہے مجھ سے.
صحیح. تو میں نے نہیں کر سکا. بالکل. اور الحمدللہ شکر الحمدللہ شاید کوئی دنیا کا یا پاکستان کا کوئی اینکر یہ کہتا یا کوئی رپورٹر یا یوٹیوبر یہ کہتا آپ کو ملے کہ شکر الحمدللہ میں کسی سیٹلائٹ چینل پہ کسی نیوز چینل پہ کام نہیں کر رہا, شکر الحمدللہ. صحیح ہے, صحیح ہے. بٹ سر یوٹیوب کے اوپر اب آپ دیکھو نا, یہ اسٹریٹ جرنلزم میں تو کوئی نہ کوئی وہ فارمیلٹی ہے نہ کچھ ہے. مجھے نہیں پتا آپ کا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہ آپ نے جرنلزم کو پڑھا ہے, میس کام کو کچھ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. ہمیں تو کوئی بھی الٹا سیدھا بندہ مل جاتا ہے, جیسے وہ کون سا تھا حوالدار جو اسے پڑھ گیا تھا, ٹھیک ہے, اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں. تو کوئی اس طرح کی آپ پہ تنقید نہیں ہوتی کہ یار یہ کیا فارمیٹ ہوا, نہ سینسرڈ ہے نہ کچھ ہے, یہ بندہ اشتعال دلاتا ہے لوگوں کو اور خود بھی جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جرنلزم کی یہ فارم ٹھیک ہے؟ سر اشتعال میں نہیں دلاتا, لوگوں کو مجھ پہ آ رہا ہوتا ہے. میرا شو دیکھنے والوں کو وہ آپ دلاتے ہیں تو انہیں آ رہا ہوتا ہے نا. نہیں, وہ مجھ پہ ہی آئے نا, میں کہتا ہوں مجھ پہ. اچھا بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اشتعال, تو بعض اوقات دو لوگوں کا آپس میں نا کھٹ پٹ ہونے لگتی ہے نا, تو میں باخدا میرے پاس ریکارڈنگز پڑی ہیں, میں کہہ دیتا ہوں کہ یار میرے ساتھ لڑ لو, آپس میں نہ لڑو, میرے ساتھ لڑ لو جس نے لڑنا ہے, کوئی بات نہیں, صحیح ہے, میں بیئر کر لوں گا, آپس میں نہیں لڑنا. مطلب میرا یہ ہوتا ہے. مزے تو آپ تھوڑے تھوڑے لیتے ہیں, لوگوں کو تھوڑا سا اشتعال تو دلاتے ہیں. نہیں وہ نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل بجا ہے, لیکن میں کہتا ہوں میرے ساتھ آرگومنٹ میرے ساتھ کرنا ہے آپ نے, آپس میں نہیں کرنا. صحیح ہے, آپس میں نہیں, میرے ساتھ کرو میں جواب دوں گا. صحیح ہے. لاسٹ ٹائم میں دیکھ رہا تھا آپ فقیر کو ڈھونڈ کے, آپ وہ پرسوں وہ ملا تھا وہی دوبارہ میں نے ڈھونڈنا ہے, اسپیشل ڈھونڈ کے آپ اس کو جو ہے نا اس کی منجی ٹھوکنے کے لیے. اس کا موقع نہیں ملا تھا مجھے, وہ بھاگ گیا تھا فوری. 10 منٹ 5 منٹ 7 منٹ جو گزار لینا کیمرے پہ تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو جلدی بھاگ جائے پھر میری خواہش ہوتی ہے دوبارہ ملے. یار مکان سے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو آپ کے پرسپیکٹیو سے ایگری نہ کرے وہ آپ اس کے موقف کو ٹھیک نہیں مانتے, کہ جو آپ کے ریلیجیس یا پولیٹیکل ویوز ہوں, میں نہیں کہتا وہ کیا ہیں کیا نہیں, اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا. آپ کو نہیں لگتا کہ دوسرے کا سچ بھی سچ ہو سکتا ہے, صرف آپ کا ہی سچ؟ اچھا میں جو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے آپ کو قائل کر لیا ہو, کیونکہ میں نے نہیں دیکھا. آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ. بات یہ ہے کہ میں سچا ہوں, میں سچ بول رہا ہوں, تو میں سچا ثابت کر رہا ہوں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, اگر وہ سچ بول رہا ہے تو وہ بھی ثابت کر دے. ٹھیک ہے. میں مثال کے طور پہ, میرا ایک بڑا وہ سوال زیادہ عام ہوتا ہے آج کل 1.5 سال سے, مثال کے طور پہ یہ چادر وائٹ ہے کہ کالی ہے جی, آپ بتائیں. وائٹ ہے نا, تو اگر آپ کہیں گے کالی ہے تو پھر تو میں شروع ہو جاؤں گا نا سر. نہیں وہ تو ہو جائے, مگر دیکھیں نا جو دین اسلام کے بہت سے اسپیکٹ ہیں اور پالیٹکس کے بہت سے اسپیکٹ ہیں جن کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ ایک طرف سے 6 لکھا ہے, دوسری طرف سے 9 نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ صرف اس طرح کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. تو اس کو سر اگر ہو تو وہ تو چلیں سوچا جا سکتا ہے نا کہ یار اس بندے کی غلط فہمی ہو سکتی ہے. مطلب لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ یہ جو تمہارے شوز میں جن لوگوں کی تم انٹرویوز کرتے ہو روڈ پہ یہ جاہل ہیں. میں نہیں مانتا, بالکل بھی نہیں, ایسی بات نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو سب پتہ ہے, غلط کا بھی پتہ ہے, صحیح کا بھی پتہ ہے. وہ 9-6 والا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو وہ تو کنفیوژن ہوتی ہے نا ایک, ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں ایک بندے سے, ایک شو ایسا بھی آیا میرا پچھلے چند دن پہلے, کہ اس کو میں نے کہا جی پہلے یہ بتاؤ کہ یہ چادر وائٹ ہے کہ کالی ہے, اس نے کہا جی وائٹ ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا اب اگلے سوال کا جواب بھی ایسے دینا سیدھا. میں نے کہا حکمران کون اچھا, جو مہنگائی کم بڑھائے یا زیادہ بڑھائے؟ اس نے کہا جی جو کم بڑھائے. میں نے کہا تیسرا سوال آ رہا ہے, اس کا بھی ایسے ہی جواب دینا, اب آئیں بائیں شاید نہیں کرنا. میں نے کہا عمران خان آیا, اس نے 3.5 سال میں 50 روپے پیٹرول بڑھایا, 3.5 سال میں. اس کے بعد جو آئے انہوں نے 6 مہینے میں 150 سے 300 پہنچا دیا. پھر اچھا کون, وہاں پھنس گیا وہ جواب نہیں دے رہا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, تب میں کیا کروں گا بتائیں نا. وہ مطلب وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتا, بیسیکلی اس کو کریڈٹ دینا نہیں چاہ رہا دوسرے بندے کو. صحیح ہے. تو میرا تو بس پھر میں طریقہ تو ہے میرے پاس الحمدللہ غلط کو غلط ثابت کرنے کا. نہیں بالکل صحیح ہے. اچھا چلو مجھے نا یوٹیوب کے ٹیکنیکل پرسپیکٹیو سے بتائیں, کیا یہ واقعی کو بڑا اچھا اسٹریم آف انکم ہے, اچھے پیسے کما سکتا ہے بندہ اگر آج شروع کرے اس طرح سے جو آپ کر رہے ہیں؟ چائے بھی لیتے رہیں جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح تو مشکل ہے سر, سچی بات ہے. کیوں آپ کچھ نہیں کما رہے؟ نہیں مطلب اپنے آپ کو منوانا مشکل ہے اس طرح, اس کے پیچھے اسٹرگل ہے. آج کل دوست یار پرانا کو ملتا ہے نا, اکسی بھائی چھا گئے ہو یار, مطلب وہ ایسے کہتا جیسے میں ایسے صبح نکلا گھر سے اور شام کو چھا گیا. اس کے پیچھے کتنے سالوں کی محنت ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا. صحیح ہے, کوئی سوچتا ہے. صحیح ہے. تو وہ آپ نے بات جو کی فیملی ولاگنگ جو ہو رہی ہے, تو اس طریقے سے تو لوگ پھر دڑا دڑ آپ کو پتہ کما رہے ہیں. ان سے بھی پوچھ لو تو اکسی بھائی وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کماتے, ہم تو والیوم کی گیم ہے جو کر رہے ہیں. نہیں وہ کیا ہے,
وہ پتہ نہیں، میں نے تو زندگی میں پہلے وہ بٹ جو پتہ نہیں کہ ہاں یہ جو بھی آ گئے ہیں کافی سارے آ گئے ہیں، نام ہم ان کے کوئی لینے کی ضرورت نہیں، کلچر مگر ایک آ گیا ہے. وہ خود کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں کوئی جاب کرتا تھا چھوٹی سی، تو سامان بھی اٹھانے کی جاب کرتا تھا، ٹھیک ہے، ایسے وہ ٹک ٹاک کری ہے بیسیکلی، اور یوٹیوب پہ بھی شاید ہو. صحیح. چلیں آپ اپنی نش میں بتائیں نا، آپ کی نش میں پیسہ ہے کافی؟ پیسہ سر ہے، اچھا پیسہ ہے، لیکن میں آپس کی بات ہے، اس پیسے کو میں پیسہ نہیں سمجھتا، اس رزق کو میں رزق نہیں سمجھتا کہ جو غلط طریقے سے کمایا جائے، یا اس میں کوئی آپ ایسی چیزیں نہیں. آپ تو چلیں ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں نا، میں یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کتنا کما رہے ہیں، یہ تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ بتائیں نہ بتائیں، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ کے لیول پہ اب آپ کا ماشاء اللہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہے آپ کا چینل، ایسے ہی ہے؟ 4 لاکھ میرا خیال ہے کراس ہونے والا ہے، 1-2 دن ہونے والا ہے، بس کراس ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اب اس لیول پہ آ کے ایک بندہ، چلیں میں کہتا ہوں 1 لاکھ پہ ایک بندہ پہنچ جائے، آپ کے ہی والا کام کر رہا ہے، اسٹریٹ جرنلزم کر رہا ہے، کتنا کما لے گا وہ 1 لاکھ سبسکرائبر اس کے ہو جائیں اور اس کی ریپو بننے لگی ہو؟ کیا اس کی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے اس پہ؟ میں سر ویسے نا آپس کی بات ہے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے، نہ اندازہ رکھا ذہن میں. کیونکہ موٹیویٹ کرنا نا جی کسی کو، کہ آپ دیکھیں نا جی، آپ کی زندگی تو اللہ آپ کو عمر خضر دے، کتنی دیر ہے، پھر ہمیں نیا پڑخچے اڑانے والا کون ملے گا؟ توجہ پتہ کیوں نہیں اس پہ، کیونکہ میں پیسے کے لیے آیا نہیں ادھر. یہ تو سارے ہی کہتے ہیں، تو ڈپلومیٹک بات کر دی نا آپ نے. سر وہ میرا تو کام دیکھیں نا آپ، کتنا عزت والا، اس میں گالی بھی نہیں پڑتی تھی، ٹھیک ہے، عزت بھی لوگ کرتے تھے. میں نے وہ جنرل صاحب کا واقعہ بتایا، ہاں بالکل، ٹھیک ہے، تو ادھر تو گالیاں بھی پڑ رہی ہیں سر. اچھا ٹھیک ہے، انسلٹ بھی ہو رہی ہے، کمنٹس میں پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیتے ہیں. میں نے یہ فحاشی جو معاشرے میں پھیل رہی ہے اسٹیج ایکٹرس کے خلاف جو شو کیا تھا، اس میں جناب ایسے وہ کھڈوں سے نکل کے آگے سارے باہر، ٹھیک ہے، نہ مطلب میرے گھر والوں کو بخش رہے ہیں، نہ کسی کو بخش رہے ہیں. مطلب اس سوری ٹو سے پتہ نہیں آپ نے بیپ لگانی ہے کہ نہیں، نہ لگائیں، ویسے گالی نہیں ہے وہ، آپ گالی دیں بھی تو کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں گالی نہیں، لیکن وہ اس ملک میں چور کو چور کا ہو تو کہتا گالی دے دی، ٹھیک ہے، جو کنجر ہے اس کو کنجر کا ہو تو کہتے گالی دے دی، ٹھیک ہے. مطلب تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سر پیسے کے لیے نہیں آیا اس کے لیے. نہیں میں آپ کی بات ہی نہیں، میں جنرل ایک پوچھ رہا ہوں کہ ایک بندہ اس طرح کا کام کرے تو اس کی کیا امید کیا ہونی چاہیے، اس کی کیا کما لے گا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کبھی حساب کتاب سوچا ہی نہیں، رکھا یا اندازہ بھی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی کی خواہش پتہ کیا ہے کہ ضرورتیں پوری ہوں. ٹھیک ہے، با خدا میں کہتا ہوں ضرورتیں پوری ہوں. اگر گاڑی ضرورت ہے نا تو ہونی چاہیے میرے پاس، اگر میری ضرورت نہیں ہے تو میرے پاس نہیں ہونی چاہیے. چلیں کیا لیا یوٹیوب کی کمائی سے گاڑی چڑھی تھی ہے کوئی؟ سر میرے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 14 سال سے 15 سال سے جو گاڑی ہے نا، جب میں اس فیلڈ کا بالکل بچہ بھی نہیں تھا، اچھا، تب سے جو گاڑی ہے وہی میرے پاس ہے ابھی تک. صحیح ہے، یہ تو ریکارڈ پہ بات ٹھیک ہے، یعنی گواہی دے سکتے ہیں. چلیں یعنی میں آپ کی بات سے لباب یہ نکال رہا ہوں کہ کوئی اتنی ارننگ پوٹینشیل نہیں ہے اس میں. میڈیا میں آنے سے 8-10 سال پہلے جو گاڑی تھی وہ میرے پاس ہے اس وقت، وہی ہے. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. اچھا ارمغان بھائی، مجھے اب ایک جنرل بات آپ بتائیے. آپ ذرا وہ کافی بھی پیتے رہیں ساتھ ساتھ، آپ یہ نہ کہیں کہ میں سوال ہی کروں تو آپ پیتے رہیں، آپ پینے کے بعد جواب دیں، میں ایڈیٹنگ میں اس کو کور کروں گا، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب جنرلی آپ نے مجھے بتانی ہے، مین مدعے کی طرف بعد میں آتے ہیں، کہ آپ فنون لطیفہ اور ان سب چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں؟ کہ آپ جنرلی مطلب جن صاحب کے ساتھ وہ ورڈ ایسوسیٹ ہوا تھا جو آپ نے بولا، ٹھیک ہے، سردار کمال، ٹھیک ہے، مرحوم ہو گئے، میں اس لیے مرحوم سردار کمال، اللہ ان کو درجات کو بلند فرمائے، ٹھیک ہے، وہ سارا. کیا آپ مجھے بتائیں جنرلی آپ اس فیلڈ کو ہی غلط سمجھتے ہیں یا اسپیسیفکلی آپ کو سردار جی سے کوئی اعتراض تھا؟ کیا میٹر ہے یہ؟ ہاں یہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں اس فیلڈ کو ہی غلط سمجھتا ہوتا، ٹھیک ہے، تو میں کئی سال پہلے بھی بول چکا ہوتا، شعور تو اللہ نے دیا ہوا تھا نا. اچھا یہ سردار صاحب کمال جو ہیں، سردار کمال جو ہیں مرحوم، ان کے ساتھ یہ ایسوسیٹ اچانک سے ہو گیا. اچھا، وہ ایک سانحہ کہہ لیں، حادثہ کہہ لیں، وہ کس وجہ سے ہوا اس کے ایک بیک گراؤنڈ ہے. آپ کو یاد ہے ان سے پہلے کچھ 1.5-2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے طارق ٹیڈی فوت ہوئے تھے. طارق اتنا عرصہ نہیں ہوا، سال بالکل ایسے طارق صاحب. اچھا ہوا یہ کہ جب وہ بستر مرگ پہ تھے نا طارق ٹیڈی صاحب، تو وہاں پہ ایک میں نے کسی ایکٹریس تھی خاتون اسٹیج کی، ان کو ولاگ میں نے کلپ دیکھا، میری نظروں سے گزرا، وہ کیا کہہ رہی ہیں ان کے پاس بیٹھے، اس کی حالت اینڈ ہے، نظر آ رہا ہے کہ بس یہ مطلب پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو وہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں، یا اللہ ان کو ٹھیک کر دے، یہ ٹھیک ہو گئے تو دوبارہ آ گئے. تو میرے ذہن میں آیا کہ دوبارہ وہی مطلب
شروع کر دیں. ٹھیک ہے کہ یار ایک بندہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی حالت ہے, اس کے لیے کوئی دعا کرو, کہو کہ اللہ تعالیٰ اسے, بلکہ اسے کہو کہ یہ کیمرے پہ یار قوم سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے, میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, اگر میرے سے کوئی غلط معاشرے میں چیزیں پروموٹ ہو گئی ہیں تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں. یہ نہیں کر رہے تو مجھے بڑا غصہ آیا, تکلیف ہوئی کہ یار, کیونکہ میں فیس پڑھ لیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی, مجھے پتا تھا یہ بس 1-2 دن کا 4 دن کا مہمان ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے. تو میں نے سوچا کہ میں نے کہا میں کل یا پرسوں 1-2 دنوں میں اس پہ ولاگ کروں گا, پروگرام کروں گا, ٹھیک ہے, کہ آپ کو جو اس کے پاس جا رہے ہیں وہ یہ کریں کہ اس کو کہیں کہ قوم سے معافی, اللہ سے معافی, تاکہ آخرت سمجھ جائے. وہ ہوا یہ کہ اگلے دن میں صبح اٹھا تو خبر مل گئی صحیح, ان کی وفات کی. صحیح. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں نے کہا بہت بڑا. اب میں نے سوچا, میں نے کہا اب فوت ہو گئے, اب تو میں کروں گا تو جاتی ہے, گڑبڑ ہو جائے گی. یہی سوچ کے میں نے چھوڑ دیا. اب یہ بھی اچانک خبر ملی. اب یہ اچانک خبر ملی تو میرے ذہن میں صرف ایک بات آئی کہ یار یہ لوگ جو معاشرے میں گند پھیلا پھیلا کے مرتے جا رہے ہیں, جاتے جا رہے ہیں, نہ کوئی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, نہ کوئی قوم سے معافی مانگ رہا ہے, نہ کوئی ہدایت مانگ رہا ہے اللہ سے. صحیح ہے. تو میں کب تک صبر کروں. میں نے پھر وہ شو کھڑکا دیا. اتنی سی اسٹوری ہے سر. صحیح ہے. ویسے طارق صاحب کی اگر بات کریں نا, اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے, میرا ایسا گمان ہے کہ انہوں نے معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ میری آبزرویشن ہے, مے بی آئی کوڈ بی رانگ. سر وہ انہوں نے معافی مانگ لی ہوئی تھی. اسٹارٹنگ ان کی اسٹارٹنگ دیکھیں. جی جی جی, ہاں مائنڈ کریں گے. جی نہیں کوئی نہیں, آپ بتائیں. کہ اگر معافی مانگ لی ہوئی تھی تو جو سامنے بیٹھ کے اس کے یہ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ دوبارہ اللہ ان کو موقع دے تو دوبارہ آ کے, تو ان کو منع کرتے. ان کا فیل تو ان کے ساتھ ہے نا جی, وہ ان کو بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں, وہ کہیں میں یار نہیں. اب میری بات پوری سن لیں نا, ٹھیک ہے. طارق صاحب کا انیشیل کام آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, وہ اس سٹینڈرڈ کا ہے نہیں. وہ ہم اس کو کسی بھی طرح سے وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صاف شفاف کام ہے, اور اس میں وہ ہے بد تہذیبی کا پہلو بہت زیادہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, آخری 8-10 سال میں آپ کو آغاز کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دونوں, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل بلا شبہ آغاز کرنے والے وہ لوگ ہیں. مگر آپ آخری 8-10 سال ان کے دیکھیں نا طارق صاحب کے, ایک بھی ماں بہن کی بات نہیں انہوں نے کی ہوئی. یہ آپ آبزرو کیجئے گا. پچھلے 8-10 سال میں تھوڑا ٹی وی پہ بھی موقع مل گیا تھا نا, اس وجہ سے. نہیں اتنا زیادہ تو نہیں, چلے جیسا بھی ہوا ان کا 8-10 سال کا سٹیج کی اگر میں بات کروں نا, جو ہے نا آبجیکشن ہے معاشرے جی کہ مجھے آپ ہی سوال کا جواب دیں. جی شور. سمجھ لیں کہ ہم یہ, میں ویسے انٹرویو جس کا نہیں, انٹرویو ہے ہی نہیں. میں انجینئر صاحب کے پاس بھی گیا نا, صاحب کے پاس, تو میں نے انہیں یہی کہا اسٹارٹ میں نے کہا یہ انٹرویو نہیں ہے, گپ شپ ہے بیسیکلی. گپ شپ ہے. تو گپ شپ میں میں بھی سوال کر سکتا ہوں. آپ کریں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے معاشرے میں, مثال کے طور پہ ایک بندہ قاتل ہے, ٹھیک ہے, بہت ظلم کرتا ہے لوگوں پہ, بہت زیادتیاں کرتا ہے اپنے محلے والوں پہ, گلی والوں پہ, گاؤں والوں پہ, علاقے کے لوگوں پہ. جب اس کے پاس طاقت نہیں رہتی, وہ صلاحیت نہیں رہتی, وہ اس کی جو ہوتا ہے حکومت میں یا اپنے علاقے میں جو ٹیک ہے اس قابل نہیں رہتا, حالات نہیں رہتے, تو تب وہ ظلم چھوڑ دیتا ہے. تو اس نے معاشرے پہ کیا احسان کیا. ایک گناہ گار بندہ, مثال کے طور پہ ایک بندہ زنا کرتا ہے, جب وہ کرنے کے قابل نہیں رہتا تو چھوڑ دیتا ہے, تو اس نے معاشرے پہ کیا احسان کیا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں فلم سٹار ایک کا نام نہیں لینا چاہ رہا, اس نے بہت زیادہ ڈانس کو پورے معاشرے میں, بلکہ آغاز ڈانس جو ہے نا اس نے پروموٹ کیا اسٹیج ڈراموں میں زیادہ. میں نام نہیں لیتا, لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, وہ جب اس کا جسم بکنے کے قابل نہیں رہا تو وہ حج کرنے بھی چلی گئی. لیکن وہ افسوس کا مقام یہ کہ اس نے حج کر کے آ کے واپس حاجن کے نام سے بھی مجرے کیے اسٹیج پہ, اور حاجن کہہ کے بلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, بالکل میں ٹھیک ہے. تو مطلب کہ کیا احسان کیا اگر کوئی قابل نہیں رہتا. بات یہ ہے اکسی بھائی کہ یار یہ تو اس کا فیل ہے نا, ہم کون ہوتے ہیں ججمنٹ ہونے والے. اب میری بات سے صرف ذاتی بات صرف وہ ہے, نہیں جو میری بات کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اللہ کا معاشرے کے ساتھ جو ریلیٹ ہو جاتی ہے. اب میں دیکھیں, میں کو مفتی تو ہوں نہیں نا اس چیز میں, کیونکہ حقوق اللہ میں فال ہو رہی ہے, حقوق العباد میں ہو رہی, مجھے نہیں پتا اس بات کا. ٹھیک ہے, شاید حقوق العباد میں ہوتی ہو. اللہ نے اگر ایک انسان کو معاف کر دیا, ٹھیک ہے, ہم کون ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں کوئی کرنے والے. معاف کرنا, ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کہ اب وہ 22-23 کروڑ لوگوں سے معافی مانگے, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 22-23 کروڑ سارے کے سارے اسے معاف کر دیں. ٹھیک ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو بہت اس کی پرابیبلٹی بہت زیادہ کم ہے. اب میں آپ کو 2 ایگزامپلس دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جو میو ہاسپٹل ہے, یہ 2 طوائفوں کی ساری زندگی کی کمائی سے جو ان کی زمین آئی تھی انہوں نے ڈونیٹ کی تھی میو ہاسپٹل کو. ٹھیک ہے, فردوس جو تھی,
ٹھیک ہے. فردوس نے ساری زندگی فلموں میں کام کیا, اینڈ میں جا کے فردوس مارکیٹ بنا دی, کافی لوگوں کا روزگار اس چیز سے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ابرار الحق صاحب ساری زندگی گانا گاتے ہیں, اینڈ پہ جا کے ہاسپٹل بنا دیتے ہیں. عمر شریف صاحب ماں ہاسپٹل بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر تو ہم کہیں یار یہ ان کا پہلا فیز جو ہے وہ نیگیٹو ہے, آخری والا پازیٹیو ہے, کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے یار ان سب کو معاف کر دیا ہو. ٹھیک ہے. ہم کون ہوتے ہیں سوچنے والے, کیا پتہ آپ کو اور مجھے پتہ تو نہیں نا, شاید ان کے وہ ثواب کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو چکا ہو. ہمیں تو 51% لینا ہے نا, بلکہ 50.00 ٹریلینز آف زیرو دین 1%, اتنا لیں گے تو ہم پاس ہو جائیں گے. تو ہم کون ہوتے ہیں یہ دیکھنے والے کہ یار وہ اس کے ثواب زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ہم کیوں کسی کو کہیں گے یار تو معافیاں مانگ, ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے, دوسروں کی فکر میں کیوں پڑیں. آپ کو پتہ سر کہ اسلام میں ایک شک ہے فساد فی الارض. جی جی جی, وہ پاکستان کے قانون میں بھی ہے, پتہ ہے آپ کو. ٹھیک ہے, ہوگی, قوانین میں ہے, مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, ہوگی. کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ بتائیں. ایک بندہ اگر بند کمرے میں قتل کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس پہ وہ دفعہ نہیں لگتی. سر عام, سر بازار, سر راہ لوگوں کے سامنے اگر اس نے وہ قتل کیا اس پہ وہ دفعہ الگ لگے گی, دہشت گردی کی جسے کہا جاتا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. صحیح لگتی ہے سر, وہ اسی لیے لگتی ہے کہ اس نے معاشرے میں فساد پھیلایا, معاشرے میں خوف پھیلایا. اب اصل بات, قاتل جو ہے اس کو مقتول جو ہے اس کے ورثہ معاف کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, دین میں ہے, جائز بات ہے. لیکن وہ دفعہ معاف نہیں ہو سکتی, پتہ ہے آپ کو, وہ قانونی اور اصولی طور پہ نہیں. وہ جو اس کے گھر والے ہیں وہ بھی معاف نہیں کر سکتے. وہ معاشرے وہ نہیں معاف کر سکتے سر. آج کل تو ہر چیز معاشرے میں عام ہو جائے. ایک بندہ گھر میں رہ کر زنا کرتا ہے, میڈیا پہ آ گیا تو فساد فی الارض ہو نہیں گیا. پھر تو ہاں یہی میں کہنا چاہتا ہوں, پھر وہ تو ڈویژن ختم ہو گئی نا. ہاں اس کی معافی نہیں ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ذاتی معاملہ ہے نا تب تک ہے اس کا جب تک اس کا معاشرے سے تعلق نہیں ہے. وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں کر رہی وہ چیز اس کی, یا اس کا جرم یا اس کا گناہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا سبب نہیں بن رہا, تب تک وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. جب یہ معاشرے میں آ گیا, معاشرے میں بگاڑ کی وجہ بن گیا, واہیاتی کی ولگیرٹی کی وجہ بن گیا معاشرے کی, تو پھر وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ نہیں, پھر معاشرے کا پھر حقوق العباد میں آ جائے گا وہ. مگر میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں سچ کی اپنی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے ہر انسان کی. جسے ہم سچ مانتے ہیں وہ دوسرے کے لیے سچ نہیں ہوتا. آج کسی کی تکفیر کر دیں نا, تم کافر ہو, تو پہلے اسے پروف کرنا پڑے گا. وہ کہے گا بھائی میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. یہ بالکل ہے کہ وہ سچ آپ کا سچ ہے, وہ دوسرے کا سچ ہو, یہ بات بس جو ہے نا ضروری نہیں ہے. لیکن سر میری تو جو چیزیں ہیں نا وہ تو کلیئر ہے نا, میں تو وہ وائٹ چادر اور کالی چادر سیدھا سیدھا میرا حساب ہے. ٹھیک ہے, میرے سوالوں میں بھی ٹھیک ہے. اچھا چلے, مجھے آپ کا بڑا پن بہت اچھا لگا کہ آپ نے اس پہ معذرت کر لی تھی. معذرت, اچھا معذرت میں نے کی بالکل معذرت, لیکن صرف وہ جو فوت شدگان تھے ان کے گھر والوں سے, باقی جو معاشرے میں پھیلا رہے ہیں ان کے ساتھ میرا پکا ابھی ویر چل رہا ہے. اچھا, اگر اب وہی بات نا آپ نے اب ان کے لیے نازیبا ورڈ بول دیا, آپ نے بھی فساد فی الارض کر دیا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نازیبا اس کا گالی کہا جا رہا ہے کہ گالی دی, اس کے بدلے میں مجھے گالیاں دی گئیں. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیں مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ اگر وہ گالی ہے, میں آپ کو ابھی 50 کلپ ان کے دکھا دیتا ہوں اسٹیج ڈرامے کے, جس میں وہ خود یہ ورڈ استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کہہ کے. سردار صاحب سر ہر کسی کے میں دکھا سکتا ہوں, ہر کسی کے جو یہ کنجر والا لفظ جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں اسٹیج پہ عوام کے سامنے, اس کا مطلب ہے یہ گالی ہے کہ نہیں, پہلے تو یہ ان کو سوچنا پڑے گا. اگر وہ مانتے ہیں کہ یہ گالی ہے جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے, تو پھر آپ پوری قوم سے معافی مانگیں کہ آپ نے اس گالی کو پروموٹ کیا اسٹیج ڈراموں کے تھرو, قوم کے بچے تک یہ لفظ پہنچایا. تو آپ کے خیال میں صرف اسٹیج ڈرامہ ہی کر رہے ہیں یہ سب؟ ہم تو جمتے ابا جی سے بھی یہ گالی سنتے ہیں, میری ماں مجھے یہ کہہ دیتی کئی دفعہ قسم سے یہ لفظ, تو ہم ان پہ تو نہیں نا یہ ایٹریبیوٹ کر سکتے کہ یہی لوگ ہیں. دیکھیں نا ابا جی اگر کہہ رہے ہیں تو ابا جی معاشرے میں تو نہیں پھیلا رہے نا چیزوں کو, آپ کو کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, انہوں نے تو بہرحال سر وہ ایک بہانہ تھا, اور وہ جو سردار کمال صاحب والا تھا نا وہ کہ بڑا اس کو بنایا گیا. سر یہ صرف ایک ایموشنل بلیک میلنگ تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آفتاب اقبال صاحب مجھے یاد آ گئے, میں وہی آنے لگا تھا. اچھا آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, وہی ان کا جو رد عمل تھا وہ ان کا رد عمل ویسے انہوں نے بڑی عقل مندی کی ہے میرے خیال سے نا. کیا مجھے پورا اندازہ ہے ویسے
کہ ان کو پورا بھڑکایا گیا اس شو سے پہلے نا میرے ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے, لیکن انہوں نے بڑی عقل مندی سے کام لیا ہے. انہوں نے مجھے کریڈٹ بھی دیا, تو انہوں نے بھی تھوڑا سا یہی کیا کہ مجھے ایک بات پہ ان کا آیا کہ یار وہ جس بندے پہ اس نے بات کر دی نا, تو اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنا بڑا نام ہے. بڑا نام تو فرعون کا بھی ہے جی. بڑا نام ہونا یا عظیم نام ہونا, عظیم کارنامے ہونا زندگی میں وہ ضروری ہیں. تو آفتاب صاحب نے کہا بڑا اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ, یعنی یو اسٹینڈ بائی یور ورڈز کہ آپ نے جو بولا ٹھیک بولا تھا. کیا چیز؟ یہ جو آپ نے ورڈ بولا ان کے لیے بولا ٹھیک تھا, مگر آپ نے معذرت کر لی. بولنا ہاں مانتے آپ ان کو یہ چیز ہیں, مگر معذرت کس بات پہ کی؟ دل دکھانے, گھر والوں کی, ان کے بہن بھائیوں کی, ان کے رشتہ داروں کی اگر دل آزاری ہوئی تو اس پہ معذرت کی میں نے. اگر دل آزاری, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ لفظ میں نے غلط بول دیا, میں نے یہ نہیں کہا, ٹھیک ہے. ان کے لیے وہ لفظ تھا, ہے اور رہے گا. میں اس پہ اسٹینڈ کر رہا ہوں. اچھا, گھر والوں کے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس معذرت والے شو میں نے شاید اسی میں کہا تھا, ریکویسٹ کی تھی ان کے گھر والوں سے, دونوں طارق ٹیڈی اور سردار کمال کے گھر والوں سے, کہ خدا کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں, ٹھیک ہے, تو اس کو معاشرے میں وائرل کریں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں یا میں بیٹی ہوں یا بھائی ہوں, تو میرے والد صاحب, میرے بھائی یا میرے بیٹے نے جو معاشرے میں غلط ان کی ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں نا, چل رہی ہیں, ان کو ڈیلیٹ کر دیں جنہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں. صحیح ہے. میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی تاکہ ان کا جہان اچھا ہو سکے. کسی نے توجہ دی ہے؟ نہیں. خیر وہ باؤنڈ تو نہیں ہے سب کرنے کو. اب ان کو خیال آئے تو وہ بڑا خیال ہے ان کا, جو فوت ہو گئے, جو میرے پہ اعتراض کیا کہ بڑا اس نے جناب کو ظلم کر دیا, تو میں تو ان کا رشتہ دار نہیں تھا نا, ان کے گھر والے تو خیال کر لینا. ان سے انکم تو نہیں آ رہی ان کو, جو ویڈیوز ان کی غلیظ فکروں والی چل رہی ہیں, ان سے ان کو انکم تو نہیں آ رہی نا, اس کے باوجود نہیں کر رہے وہ. صحیح ہے. وہ تو فکر کرے نا اپنے والد صاحب کے, اپنے بھائی, اپنے گھر کے فرد کے, اگلے جہان کی. ٹھیک, وہ صرف ایموشنل معاملہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. چلو ٹھیک. بٹ اس فیلڈ میں بڑے اچھے لوگ ہیں. آپ سہیل احمد صاحب, آپ امانت چند صاحب کا ایک جملہ نکال دیں, یہ چیلنج ہے آپ کو, ایک جملہ نکال دیں آپ. تو پھر ہم ایسے تو نہیں نا, ایک لاٹھی سے تو نہیں نا سب کو ہانک. ایک لاٹھی سے کب ہانکا میں نے, ٹھیک ہے. میں نے تو یہ کہا, میں نے یہ کہا, نام بھی لیے ایک دو لوگوں کے, جس طرح امانت چند ہو گیا, اب سلیم البیلا ہے, میری بڑی اچھی دوستی ہے ان سے. اچھا, ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے دوستی ہے کہ وہ پہلے کر چکا ہوگا تھوڑے دور میں, پرانے دور میں, لیکن اب وہ کافی حد تک لائن پہ آ چکا ہے, آپ کو پتہ ہے. صحیح ہے. دیکھتے ہیں تو ایک نہیں, لیکن میں آپ کو باخدا میں نام نہیں لے سکتا یہاں پہ, کیونکہ پرمیشن نہیں ہے مجھے. پرمیشن لے کے میں شاید نام, آفتاب اقبال صاحب کی ٹیم میں سے, اچھا, اور کئی اسٹیج کے جانے مانے ایکٹروں نے مجھے کال کر کے اپریشیٹ کیا. اچھا, یہ سرپرائزنگ آپ کو میں بتا رہا ہوں. اس کام پہ یس, باقاعدہ اپریشیٹ کیا. اللہ خیر کرے کسی کے. بہرحال انہوں نے کہا کہ شکر ہے مرنے پہ اس طرح سے بات, شکر ہے کسی نے آواز اٹھائی. یہ الفاظ مجھے سننے کو ملے, اور مجھے نہیں, آواز تو بہت لوگ اٹھا رہے ہیں, وائرل آپ کی گئی ہے بس بات. وائرل, اچھا ہاں, وائرل کا اس کی بھی سن لیں کہ اس میں جو ہے نا آفتاب اقبال صاحب کے شو میں نا, وہ جو نسیم پنو یا وسیم پنو نام ہے, ہاں گنجا جو ہے, ہاں جی گنجا صاحب, اس نے نا آفتاب اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کیا کہتے ہو, تو اس نے بات وہی شروع کر دی. وہ دیکھیں جی اس نے اسی دن کیوں کیا جب وہ فوت ہوئے, تو آفتاب اقبال صاحب نے اس کو ٹوک کے کہا, اچھا وہ چھوڑ دو نا, وہ بات گزر گئی نا, ٹھیک ہے. وہ اچھا اگلی بات پتہ کیا ہے سر, آفتاب اقبال صاحب کا جو شو ہے نا, اس میں جو میری تصویریں لگی ہیں نا شو کے دوران بھی جو چلی ہیں, اور جو تھم نیل پہ بھی ہے, وہ میرے اس شو کی ہے جس میں میں نے معذرت کی ہوئی ہے. اچھا, مطلب انہوں نے معذرت دیکھی ہے؟ نہیں, یہی تو معاملہ ہوا ہے. ان کو وہ دیکھنا یا دکھائی نہیں گئی, کیونکہ ان کو دکھایا گیا ہوگا میرا شو, ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا, تو ہاں ایک چیز کی مجھے خوشی کہ انہوں نے کہا کہ یار وہ ایکٹنگ نہیں کر رہا تھا, واقعی دل سے کر رہا تھا. اچھا ایک بات تو آپ کی اس سے وہ دوبارہ انہوں نے پتہ نہیں دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کیا ان کو پڑی ہے, کتنا پرانا میٹر ہے؟ 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے ہو گئے نا, مہینہ ڈیڑھ پہلے دوبارہ انہوں نے یہ ویڈیو لگائی ہے, دوبارہ اپلوڈ کی ہے اپنے ریسپانس کی. میں کہ یار مدعا ایک جو ڈیڈ ہو گیا ہے اس کو دوبارہ کیوں انہوں نے نو سر, وہ آپ کو بھی پھر پتہ نہیں ہے اصل معاملے کا. اچھا, ٹیکنیکلی اس بات کو سمجھیں, وہ شو انہی دنوں میں ریکارڈ ہو گیا تھا ان کا, ٹھیک ہے, ٹی وی پہ چل بھی گیا تھا, صحیح ہے,
انہی دنوں ٹھیک ہے 1-2 ہفتوں 2-3 ہفتوں کے وقفے سے صحیح ہے وہ یوٹیوب پہ اب آیا. صحیح ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہوا. مجھے بھی پہلے جھٹکا لگا تھا یار اتنے مہینے بعد یہ رسپانس دے رہے ہیں, لیکن وہ سمجھ آ گئی مجھے, کیونکہ ان کی ڈسکشن جو ہے نا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انہی دنوں کا ہو چکا ہے. لیکن وہ جو ہے نا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ معذرت والا اگر انہوں نے دیکھا ہوتا نا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑا اور ہاتھ والا رکھتے مجھ پہ. صحیح افطار اقبال صاحب صحیح ہے, وہ دکھایا نہیں گیا انہیں. اور بالکل ٹھیک ہے. آپ کو بڑا ایسے لوگ پسند ہیں جو جیسے اسکرین پہ نظر آتے ہیں ریئل میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انجینئر صاحب کیسے لگے آپ کو؟ آپ نے ان کے ساتھ ریسنٹ آپ نے کیا پوڈ کاسٹ, تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا؟ خطرناک بھی ہے آپ کا. بالکل ہے, آپ کو خطروں سے کھیلنے کا شوق ہے اس لیے باؤنسر مارا, اب ماریں چھکا. اچھا چھکا مارو. ان کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ چلا دیں گے آپ؟ بالکل چلاؤں گا. سوچ لیں. سچی بات تو سچی ہے. اگر آپ تہذیب میں رہ کے جو مرضی آپ اختلاف رائے تو حسن ہے سویلائزیشن کا, کریں آپ بس تہذیب میں رہیں اور جو مرضی بات کریں. میں صرف ان کو آبزرو کرنے کے لیے گیا تھا, ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ کرنے. اور آپ کو پتا ہے یہ کہ وہ 5 مہینے نہیں چلا تھا میرا شو. ٹھیک ہے, آپ نے نہیں اپلوڈ کیا؟ نہیں کیا, ریکارڈ موجود ہے. تو میں نے کرنا بھی نہیں تھا. کیوں؟ میں نے ان کو کہہ دیا تھا شو کے سٹارٹ میں, کہہ دیا تھا کہ پتہ نہیں میں نے چلانا ہے کہ نہیں. میں بیسیکلی قریب سے آبزرو کرنا چاہ رہا تھا ان کو. اچھا. تو میری جو آبزرویشن ہے ان کے بارے میں وہ یہی ہے کہ ایک معاملے میں ان کو کریڈٹ دوں گا, وہ ہمیشہ دوں گا. جو اچھا ہو, وہ دشمن بھی ہو تو اس کو اچھائی بیان کرنی چاہیے, بتانی چاہیے. صحیح ہے کہ جو شرک کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں, ویری گڈ, بہت اچھا. لیکن باقی معاملات میں جس طرح باقی مولوی, باقی علماء ہمیں مر چکے یزید, فنا ہو چکے فرعون کے قصے سنا کے اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں, اس معاملے میں وہ بھی ایسے ہی ہیں. نہ کسی وقت کے یزید کے سامنے کھڑا ہونے کا درس دیتے ہیں, نہ خود کھڑے ہوتے ہیں. اس معاملے میں زندہ یزید کے سامنے نہیں, وقت کے یزید کے سامنے یا فرعون کے سامنے نہیں. کھڑے تو ہیں, اتنا تو بول رہے ہیں وہ. اب بات ہے نا, کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے, وہ زبان سے روک رہے ہیں. کتنا بولتے ہیں خلاف جو جنہوں نے ہماری ویلیوز خراب کی ہوئی ہیں اس میٹر پہ, بولتے تو بہت ہیں. وہ بولے تھے. اب میں جن کے خلاف بول رہے ہیں ان کو یزید نہیں میں کہہ سکتا, مگر بولے تھے وہ بولے تھے. اب پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. نہیں, جو ظلم معاشرے میں ظلم و بربریت, میں تو ظلم اس چیز کو بھی کہتا ہوں جو قرآن پاک کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرے, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. یہ بھی ہے. جو بابوں کی باتوں سے بدعتیں نکالے, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اگر ان کے خلاف بھی بول رہے ہیں تو حسینی مشن ہی چل رہا ہے ان کا. نہیں, میں تو اس پہ شرک کے حوالے سے یہ بابوں کے جو بات کر رہے ہیں, شرک ہے نا بیسیکلی, اس میں میں کریڈٹ دے رہا ہوں ان کو. صحیح ہے, پہلے کہہ دیا میں نے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میری. صحیح ہے, بالکل ٹھیک جا رہے ہیں اس معاملے میں, میں ان کے ساتھ ہوں. صحیح ہے, میں تو اس کے بھی ساتھ ہوں. اقرار الحسن جو ہے, ٹھیک ہے, کہ حالانکہ اس نے سب سے پہلا شو میرا تھا پاکستان میں حق خطیب کے خلاف. صحیح, چلے جائیں. ہاں بالکل 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 ایسے, جس میں نے گیٹ اپ بھی کیا تھا, گیٹ اپ کر کے مریض ٹھیک کر کے دکھائے تھے. ٹھیک ہے, وہی شو دیکھنے کے بعد اقرار الحسن نے یہ 3 سال بعد وہ شو کیا میرے شو کے بعد. تو اقرار الحسن صاحب ایک ترکی کا یوٹیوبر ہے, وہ وہاں آیا تھا, تو اس کا تو ذکر کرتے ہیں, بڑے ہیں, لمبا ذکر کرتے ہیں, ٹائم بھی لیتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان جس کو دیکھ کے خود ہی شو کیا انہوں نے, اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے. میں نے اس کے ساتھ بھی منافقت نہیں رکھی. وہ کلر سیدہ جب آنے کا اعلان کیا تو وہاں پہ آئے, تو میں یکجہتی کے لیے پہنچا ان کو. اور وہاں پہ حالات یہ تھے کہ اگر اقرار الحسن کے ساتھ یا میرے ساتھ, اقرار الحسن کے بعد میں واحد بندہ تھا وہاں پہ جس کے ساتھ لوگ سیلفیاں لے رہے تھے, یا فیمس بندہ کوئی نہیں وہاں پہنچا تھا یوٹیوبروں میں سے. اس کے ساتھ میں پہنچا تھا پھر بھی, حالانکہ مجھے دکھ تھا کہ یار, لیکن وہی ترکی کے یوٹیوبر کا نام لینے سے کون سا اس کو فرق پڑنا تھا پاکستانیوں کو. نہ انہوں نے سبسکرائب کرنا تھا, نہ کوئی ویوز. ٹھیک ہے, تو پاکستانی جو تھا, آپ ایکسپیکٹ کیوں کر رہے ہیں, آپ کو کیا ضرورت فیم کی اتنا کریڈٹ ضروری لینا؟ نہیں, کریڈٹ نہیں, میرا خیال ہے دینا چاہیے. میں جس طرح یہ انجینئر صاحب کا جو اچھا کام ہے اس کا دے رہا ہوں, دینا چاہیے سر. جس کا ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے, المیہ ہے, کہ ہم جس کا کریڈٹ ہوتا ہے نا اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح ہے, مشکل. اچھا, ویسے انہوں نے بات ٹھیک کی, وہ جو کہا نا اسی ٹائم پہ, پنو صاحب نے جو کہا اسی ٹائم پہ کیوں بولا. ابھی بہت سے کنجر زندہ ہیں, ان کا ابھی ذکر کریں نا آپ, تاکہ ہم دور رہیں. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے کہا جو معذرت والا شو ہے نا, اس میں نے کہا کہ زندہ سے معافی نہیں ہے. اچھا, جو زندہ ہیں مروں سے معافی ہے, مروں سے معافی مانگیں گے آپ بس؟ نہیں, ان کے گھر والوں سے.
ہاں ان کے گھر والوں سے جو دل آزاری ہوئی, تکلیف ہوئی, اور ان کو ساتھ مشورہ بھی دے دیا کہ آپ کو بڑی. نہیں میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کا نام مینشن کرے نا کہ یہ بھی اسی کیٹیگری میں فال ہوتے ہیں, ان سے یہ بندہ. تو سر میں ابھی میرا شو آنے والا, میرا شو میرے لیے تھوڑا سا رہنے دیں کیونکہ میں نے سارے وہ کرنا ہے, یہ اس پہ کرنا ہے میں نے کام سر. صحیح ہے, کام کرنا ہے, لسٹ بناؤں گا باقاعدہ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور وہ دیکھیں نا میری بات سنیں, وہ آفتاب اقبال والے شو میں ہی وہ جو کیا نام ہے اکرم اداس, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے جی دیکھیں جی میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا, میں نے ایسے, وہ بتا رہا ہے, اور آفتاب اقبال صاحب سن رہے ہیں خاموشی سے. میں 50 کلپ اس کے دکھا دیتا ہوں جس میں گندے فکرے بولے ہوئے ہیں اس نے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں منافقت کا عالم دیکھیں کہ میرے اس شو کے بعد ٹھیک 8 سے 10 دن کے بعد وہ راشد کمال ان کے شو سے آؤٹ ہو گیا. پتہ ہے آپ کو, یاد ہے؟ نہیں مجھے نہیں, میں اتنا کینلی دیکھتا نہیں ان سب کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آفتاب اقبال صاحب کے آس پاس جو لوگ 2-4 ہیں انہوں نے ولاگ کیا بنائے فوری طور پہ کہ جی وہ خود چھوڑ کے گیا ہے. یہ صفائیاں کیوں پیش کرنی پڑی حالانکہ نکالا گیا تھا. وہ جب دبئی میں کر رہے تھے وہ 2 بیٹھ کے راشد کمال تب چھوڑ کے گیا نا سر میرے شو کے 10 دن بعد. اچھا, میرا وہ جو شو ہائپ, اچھا اس کو نکالا گیا آپ کے, اس کو نکالا گیا. اچھا 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 اچھا, ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. اس کا ثبوت, اچھا پھر کیسی بات ہے جو سچ ہوتا ہے نا سر, وہ سامنے آ جاتا ہے. اللہ الحق ہے, ٹھیک ہے. اب یہ نہ سمجھ لے کوئی کہ میں کسی اور کا فکرہ بول رہا ہوں. اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے. اچھا, تو ایک بندہ اور بھی کہتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ نہ سمجھ لیں. تو سچ سامنے آ جاتا ہے. انہوں نے 2-4 لوگوں نے ولاگ کیے آفتاب اقبال صاحب کے کہنے پہ کیے, یا صرف یہ بتانے کے لیے کہ کہیں یہ معاشرے میں یہ ہائپ نہ بن جائے کہ یار اکسی کی وجہ سے, ارمغان اکسی کا جو ہی شو آیا تو ہفتے بعد ہی اس کو جو ہے نا شو سے نکل گیا, تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس سے خوفزدہ ہو کے یا اس کے وہ سحر میں آ کے تو انہوں نے اس کو نکال دیا. تو باقاعدہ ولاگز کروائے گئے کہ وہ خود چھوڑ کے گیا. ثبوت دینا, میں ثبوت دینے لگا. آفتاب اقبال صاحب نے جو میرے بارے میں ذکر کیا اپنے شو میں خبرہار میں, اس میں وہ کہتے ہیں غلطی سے فرما گئے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا وہ بندہ جو ہے نا بھاگ گیا. اچھا, ٹھیک ہے, اچھا, ہمارا وہ بندہ آپ کی وجہ سے بھاگ گیا. تو یہ بھاگ گیا چھوڑ کے گیا. اچھا, ہاں ہاں, وہ تو سارے ولاگر تو بتا رہے تھے اس کی کوئی اپنی ذاتی وجوہات, کوئی اپنی مصروفیات, کوئی اپنی یہ وہ, ٹھیک ہے. تو یہ میری وجہ سے کیسے بھاگ گیا؟ سیدھا سوال ہے. کیا آپ نے تو شو ہی ہے وہاں پہ ولاگرز نے یہ کروایا کہ اس کی اپنی ذاتی مصروفیات, بیسیکلی اس کو نکالا گیا تھا, لیکن تھوڑی سی یہ ہائپ سے بچنے کے لیے کہ ارمغان اکسی کامیاب ہو گیا, کہیں یہ نہ لوگ سمجھنا شروع کر دیں. نہیں, ہر کوئی نکلتے ہوئے ایسے ہی کہتا ہے کہ میری ذاتی مصروفیات ہے, کچھ جاتے ہوئے کوئی نیگیٹو نہیں بول کے جاتا ہے, مہینے ڈیڑھ بعد بولتے ہیں کہ کیوں چھوڑا ہے ہم نے. سر آفتاب اقبال کے شو سے جتنے لوگ نکلے ہیں نا, اور جتنے ان پہ ولاگز بنے ہیں, وہ آپ کو ہی پتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایشو ہوتا تھا, وہ باقاعدہ ڈسکس ہوتا تھا, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وجوہات بھی یا ایکٹر بتا رہا ہوتا تھا یا آفتاب اقبال صاحب سے لوگ پوچھتے تھے, لیکن اس میں صرف یہ کہا گیا کہ وہ بس اپنی ذاتی وجوہات. تو آفتاب اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ شو میں کہ وہ بھاگ گیا, آپ کی وجہ سے بھاگ گیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ تو چلو فکرہ آ گیا نا کہ میری وجہ سے, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نکالا گیا. صحیح ہے, چلے کسی دن ان کو آمنے سامنے آپ کے بٹھائیں گے, ٹھیک ہے, پھر کوئی مزے کا ویلاگ ہمارا جو ہے نا بنے گا. میں نے جنید اقبال صاحب کے ساتھ کی تھی پوڈ کاسٹ ریسنٹلی, اللہ کرے کبھی ان کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ کریں, ان کے بھائی جو ہیں. آپ کو پتا لوگوں نے بہت زیادہ شور مچایا اس شو پہ, وہ جو اسٹیج ایکٹرز والے پہ, کہ اس نے ویوز کے لیے کام کیا. یہ بہت شور مچاتا نا, ٹھیک ہے, یہ ذرا تھوڑا کلیئر ہونا چاہیے. صحیح ہے. اگر میں ویوز کے لیے کام کرتا ہوتا, اگر میں ویوز کا بھوکا ہوتا, اگر میں پیسے کا بھوکا ہوتا, تو آفتاب اقبال صاحب سے میری اس وقت ملاقات ہوئی تھی جب میرا چینل نیا تھا, اسٹارٹنگ میں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو فوٹو بھیج دوں گا, وہ چلا دیجیے گا بیچ میں, جب میری ملاقات ہوئی تھی. صحیح ہے, چلا دیجیے گا. ان کو میں نے گفٹ دیا تھا, خبرہار تھا اس وقت یا خبر یار تھا, مجھے یاد نہیں ہے. تو اس کے سیٹ پہ باقاعدہ میں سلیم البیلا دوستی آپ کو بتایا, ان کے ساتھ گیا تھا. تو ان کا پورٹریٹ آج بھی ان کے گھر میں لگا ہوگا. ظاہر بات ہے اس وقت میں فیمس نہیں تھا, تو ان کو نہیں یاد رہا ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے گفٹ دے کے گیا تھا. تو میں نے جب پورٹریٹ ان کو گفٹ کیا تھا, تو آپ خود بتائیں کہ اس کے بعد اگر میں انہیں کہتا کہ مجھے سر چھوٹا سا انٹرویو چاہیے آپ کا اپنے چینل کے لیے, تو کیا وہ نہ دیتے؟ دیتے, بالکل دیتے نا. سلیم البیلا سے کبھی زندگی میں ملاقات ہو, پوچھیے گا کبھی ایک بار بھی آج تک کہا ہو سلیم البیلا کو کہ یار انٹرویو کروا دو ذرا سر کا, آفتاب صاحب کا؟ نہیں کہا نا. ویوز کے لیے اگر میں کام کرنا ہوتا تو میں نے یہ نہیں کر سکتا تھا. اسی طرح
کئی ایسی سیلیبریٹیز, مثال کے طور پہ میں خلیل الرحمان قمر صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی جب, ٹھیک ہے, تو میرے ایڈمن نے کال کی ہوئی تھی ان کو کہ ایسے ایسے آنا, ان کو نام نہیں بتایا ہوتا, ان کا جی یوٹیوب کے لیے آپ کا انٹرویو لینا. انہوں نے بودر نہیں کیا کہ کون ہے یہ, جاتے رہتے ہیں ان کے پاس لوگ جاتے رہتے تھے. تو جب میں ان کے کمرے میں انٹر ہوا, ٹھیک ہے, تو وہ کھڑے ہو گئے اٹھ کے, وہ یار تو آ رہا سی, وہ یار تیرے نہ تو بڑی ملاقات کی خواہش سی میری, صحیح ہے, مطلب ایسے کھڑے ہو گئے. تو مطلب میری خواہش یہ تھی جو میری اللہ نے پوری کی کہ میں جس سیلیبریٹی کے پاس جب جاؤں نا انٹرویو کے لیے یا ویسے بھی ملنے, تو مجھے جانتا ہو. صحیح ہے, پہلے میں اپنے آپ کو منواؤں اپنی ذات کے بل بوتے پہ. سیلیبریٹیز کے انٹرویو لے کے میں نے اپنا آپ نہیں منوایا سر. بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. اگر ویوز لینے ہوتے نا تو پھر یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ جس کو میں اتنا بڑا پورٹریٹ اپنے ہاتھ سے بنا ہوا گفٹ کر رہا ہوں, وہ اس بندے کو نہ کہا نہ کہلوایا کہ مجھے انٹرویو چاہیے. صحیح ہے. یہاں تک کہ اس ٹائم اس دور میں سلیم البیلا کا انٹرویو میں نے لیا, ٹھیک ہے, دوستی تھی نا, میں نے کہا دوستی میں نے کہا یار یہ کہے گا لوگوں پھرتا ہے چینل بنایا تو میرا انٹرویو کر ہی نہیں رہا, میرا دوستی بھی ہے, تو میں نے لے لیا, وہ چلایا نہیں, پڑا ہوا میرے پاس. صحیح, ٹھیک ہے. ایسے سر یہ بتائیں, اتنا جو مشکل کام آپ کرتے ہیں, کوئی دھمکیاں نہیں آتی ہیں آپ کو, کوئی سیکیورٹی ایشوز نہیں فیس کرنے پڑتے؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا نا, میرا جو بھول گیا تھا وہ اسی وجہ سے بیسیکلی, جب مجھے 1 سال 1.25 سال میں جس دن ابھی بھی ایشو ہے بہت زیادہ, بہت کیا زیادہ. مطلب؟ تو میں بتاتا ہوں, جس دن ارشد شریف شہید کا وہ جنازہ تھا نا, تو اس دن میرے جسم پہ زخموں کے نشان تھے. اور ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی میرے, وہ عمران ریاض بھائی نے نا میرا بوسہ لیا تھا دکھ سے نا, کرم سے, میرے وہ زخموں کے نشان دیکھ کے. اس کی ویڈیو بھی لوگوں نے کسی نے بنائی تھی, وہ وائرل کر دی تھی کیونکہ سر عام کھڑے تھے ہم پبلک میں. تو ان دنوں میں ابھی سمجھ لیں ریلیز ہوا ہی تھا جن دنوں شہادت ہوئی. تو سہا ہے, سہیں گے, سہ رہے ہیں, سہتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. سر فائنلی میں چاہوں گا آپ کیمرے میں دیکھ کے نا کوئی عام آڈینس کو کوئی سر فائنل کوئی پیغام آپ کا ہو, ٹھیک ہے, کیمرہ از یورز. پیارے پاکستانیوں, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد موجود ننھی زندگیوں میں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کیجیے, کیونکہ اسی میں زندگی کی راحت ہے, یہی زندگی کی حقیقت ہے. اور کوشش کریں کہ جس طرح ایک کانٹوں والی ٹہنی ہوتی ہے نا, شاخ ہوتی ہے, اس پہ ایک پھول کھلتا ہے, صرف کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں, ایک پھول کھلتا ہے, وہ پوری شاخ کو, ٹہنی کو, کانٹوں سے بھری ٹہنی کو خوشگوار بنا دیتا ہے, مہکا دیتا ہے, جو بھی دیکھتا ہے وہ خوش ہوتا ہے, مسکراہٹ آتی ہے چہرے پہ. اس طرح کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں. اپنے آس پاس جو لوگ ہیں, دکھی لوگ ہیں, پریشان لوگ ہیں, مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں. تو کہنا یہی چاہوں گا کہ سچ بولیں. میرا سب سے بڑا پھڈا جو ہے نا وہ جھوٹ کے ساتھ ہے, اور میں نے جنگ لڑ رہا ہوں, اور آگے بھی لڑنی پڑی, لڑیں گے. سچ بولیں. جس دن اس قوم نے سچ بولنا شروع کر دیا نا, یہ پاکستان کی پرواز بہت اونچی ہوگی. صحیح بات ہے, کوئی پکڑ نہیں پائے گا اس کو. زبردست. سچ سے ہم دور ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میرے پاس وسلم کا فرمان ہے. پھر میں کہوں گا تو لوگ مائنڈ کریں گے کہ میں نے ایک شو کیا کہ میرے پتا تھا مجھے لوگوں نے جواب کیا دینے ہیں. میں گیا, سارا وہ شو داڑھی والوں کے انٹرویو ہیں, اس میں نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائیں. انہوں نے کہا جی داڑھی. میں نے کہا اور کیا, اور کون سی؟ مطلب صرف ایک سنت یاد ہے ہمیں, سچ بولنا بھی سنت ہے, جھوٹ نہ بولنا بھی سنت ہے, کسی کا حق نہ کھانا بھی سنت ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کسی پہ ظلم نہ کرنا بھی, ہمسائے کا خیال رکھنا بھی سنت ہے. ٹھیک ہے, حرام نہ کھانا بھی سنت ہے. صرف ایک سنت یاد ہے جی, جہد تے بلیڈ کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے. مجھے لوگوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے, تو بس ہم عملی طور پہ مسلمان بن جائیں. آمین. نعروں سے نکلیں آگے تھوڑا. صحیح ہے, نعرے بازی سے تو بن جائیں. تو بالکل صحیح. جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو, نہیں تو زبان میں, نہیں تو دل سے برا جانو. میں ساتھ ایک اور چیز یہ کہتا ہوں کہ جو دل سے برا جاننا ہے نا, یہ ایمان کا کمزور ترین ضرور مگر امپورٹنٹ ترین جو ہے نا درجہ ہے. کیوں؟ اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر دل میں برا جانو گے, ایک دن زبان بھی آپ کی اسٹرانگ ہو جائے گی, اور زبان اگر اسٹرانگ ہو جائے گی ایک نہ ایک دن ہاتھ بھی اسٹرانگ ہو جائے گا. سچ بولیں, سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑے. فہد بھائی, ایمان کا کمزور ترین درجہ
آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جی جانتا ہوں. جی بالکل. آپ فرما رہے تھے, ہم یقین کریں اس سے نیچے چلے گئے ہیں. ہم کمزور ترین جو درجہ ہے کہ دل میں برا وہ بھی نہیں کر رہے. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ میں جو انٹرویوز کرتا ہوں لوگوں کے, وہاں ثابت کرتا ہوں کہ وہ دل میں بھی برا کہنے کو تیار نہیں ہے کسی کو. تو ہٹ دھرمی ہے نا, ہٹ دھرمی. میرے خیال میں ایگو, ہاں ایگو, وہ کیا کتاب تھی سر, ایگو از دا اینمی, ہے نا. ایگو جب آ جاتی ہے نا بندے کی تو پھر بندہ ایگو صرف اس وجہ سے بنائی ہوئی ہے کہ جی ہم پہلے اس کی وہ کرتے تھے طرفداری, تو آپ دوسرے کی کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, صحیح بات ہے, معاشرہ کیا کہے گا. صحیح بات ہے. تو ابو جہل کا بھی یہی معاملہ تھا, اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ کہتا تھا مجھے پتا ہے, صحیح ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک سچے ہو نبی گیا, ہیں, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتا تھا کہ میری قبیلے سے عزت نہیں رہتی. صحیح بات ہے. ان لوگوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. صحیح بات ہے. ایگو سے ہم جان چھڑا لیں سر تو پھر انشاءاللہ جی تمام تر مسئلے حل ہو جائیں گے, دوسرے کے پرسپیکٹو کو بھی ہم سمجھنے لگ جائیں گے. اور میں مانتا ہوں کہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد جو ہے نا جی, وہ انسان کو انسان سے جوڑنا ہے, جس میں ارمغان بھائی آپ بہت اچھا کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت. اللہ کروا رہا ہے سر, اللہ کروا رہا ہے. مجھے اکثر لوگ آپ جیسے بھائی پیار کرنے والے جو ہیں نا فہد بھائی, کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ, مطلب اتنا مشکل کام اتنا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار میں صرف اتنا کام کر رہا ہوں کہ میری ہمت صرف یہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے نا, میں اس کو ضائع نہیں ہونے دے رہا, میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جھوٹ کو کاؤنٹر کرنے کی, سچ کو آگے لانے کی, ٹھیک ہے, پرومنٹ کرنے کی. تو میرا صرف بات یہ ہے کہ میں جو اللہ نے مجھے دیا ہے, جو صلاحیت دی ہے, اس کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہوں اس معاشرے کے لیے. میری بات صرف اتنی ہے. انشاءاللہ سر اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت دے اور آپ کو سر حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو جب پکڑیں گے نا تو میں ذرا باؤنسر نہیں, اگلی دفعہ مزائل لے کے آؤں گا. میں حاضر ہوں سر. اچھا سر, آخر میں پھر میں کہوں گا, کہ یار آپ کے ساتھ یہ پہلا ایکسپیرینس ہے, اور مبارک ہے آپ کو جاتے جاتے بھی, اور اس کا کریڈٹ مجھے نہیں جاتا, آپ کو جاتا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے, سب تعریفیں کام اللہ اچھا کے کر لیے, رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. اگر آپ بھی ان جیسے ہوتے تو میں یہاں بیٹھا نہ ہوتا. بہت شکریہ, بہت نوازش. ٹھیک ہو گیا سر. بالوں کی وجہ سے بھی فین فالوئنگ ہے نا تھوڑی. اچھا, ہاں کبھی پہلے وہ یہ ہوتا تھا نا, کبھی کوئی کہتا نہیں کوا پھنس کے نہ مر جائے اس میں, ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. جو حاسد ہوتے ہیں نا بعض اوقات, تو شروع میں جن کو کوئی میری بات کا وہ نہیں ملتا تھا, مطلب کہ یار یہی چیز پکڑ, اور یار اپنی وگ دلا کے مطلب کمنٹس میں, ہاں نہیں صحیح, اس کو کوئی بات نہیں ملتی, یہ کہہ دیتا تھا. ایسے ہی چل شروع کرے. میں صرف آبزرو کر رہا ہوں, میں کچھ نہیں وہ دیکھ ہی نہیں رہا میں. ٹھیک ہے, میرے پاس بس پڑا ہے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اسٹارٹ ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. ہم بڑے سیانے ہیں سر. اب میں بات بھول گیا, اس سے تھوڑی سی کنفیوژن. کوئی نہیں, یہ بندہ ہی نہیں تھا بس, کی کریے. اچھا, سواب جاریہ کا میں بڑا پتا ہے. ہاں, لیکن وہ ابھی میں اس کے اسی. کوئی بات نہیں. اچھا, یہ بھی ایک المیہ ہے میرے ساتھ جو ہوا ہے نا, کہ جب مجھے 1 سال پہلے اٹھا لیا گیا تھا نا, تو تب میرے سر میں ایک ایسی چیز ماری گئی تھی کہ اس کے بعد میرا یہ شروع ہوا معاملہ. یہ کاٹ دینا نا, چلانا چاہیے چلا دیں. نہیں بالکل, جو چیز چلے وہ آپ کی پھر اجازت سے چلے نا. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, سچ بولنا, تھوڑا سا نا, سچ بولنا بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا فون ہے کاشی, چیک. کوئی بات نہیں. اچھا, دوبارہ تو نہیں ہوگا. اچھا نہیں ہوگا, چل ٹھیک ہے. اچھا